بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینز۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے میری ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ کل کے حصے میں ہم نے دیکھا کہ بغیر مزاحمت کیے، بغیر خون بہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا بات کرتے ہیں۔ تو سلسلہ شروع کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے کندھے پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور بنو ہجرہ کے بت کو توڑ دو۔ حضرت علی نے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ گئے اور اس بت کو توڑ دیا اور توڑ کر نیچے پھینک دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس جائیں اور جا کر خانہ کعبہ کی چابی لے کر آئیں۔ پھر تالا کھلا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے مقام ابراہیم پر اور آب زمزم منگوایا اور وضو کیا اور پانی پیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپ کو پچھلے حصے میں نے بتایا تھا کہ 11 لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا تھا۔ اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل تھے، جو اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ یمن کی طرف بھاگنے لگے۔ ان کی بیوی پہلے مسلمان ہو چکی تھی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بولیں، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر کو میری پناہ میں دیجیے اور انہیں معاف کر دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ جہاز پر سوار ہو کر یمن جانے لگے تھے، پھر وہ واپس آ گئے۔ دونوں میاں بیوی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اکرمہ بن ابو جہل نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ اچھا سلوک کیا اور وہ بہادر اور جنگجو مسلمان کہلائے اور بڑے صحابہ میں ان کا نام شامل ہوا۔ پھر وہ رومیوں سے لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسی طرح ہندہ بنت حارث جو تھی، وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ کو ان کے کان اور ناک کاٹا تھا انہوں نے جنگ احد میں، غزوہ احد جب ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کو بھی معاف کر دیا اور پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح بہت زیادہ صحابہ تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جن میں حضرت حمزہ کے قاتل بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ پھر مکہ فتح ہونے کے بعد آپ 19 دن تک آپ نے وہیں قیام کیا اور اس طرح بہت زیادہ لوگ قریش میں سے جوگ در جوگ آتے اور مسلمان ہو جاتے۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس میں بہت زیادہ مرد اور عورتیں شامل تھیں اور وہ اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دے۔ اس طرح باقاعدہ طور پر خانہ کعبہ میں اذان ہوئی۔ پھر ایک صحابہ تھے، ان کا نام ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کعبہ بنایا اور آپ نے 19 دن تک وہاں قیام کیا اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ حدیث لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے 19 دن وہاں رہے اور پھر واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ اس دوران بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جوگ در جوگ لوگ آتے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بہت سے قبائل میں، عرب کے بہت سے ملکوں میں پھیل گئی اور لوگ وہاں سے جوگ در جوگ آتے اور اسلام کے دائرے میں آتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کو بہت زیادہ امپریس کرتی تھی اور لوگ آتے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے۔ باقاعدہ طور پر اسلام کا آغاز مکہ فتح ہونے کے بعد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن 19 دن کے بعد واپس آ گئے تھے مدینہ منورہ۔ تو اسلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگ مسلمان ہوتے رہے اور باقاعدہ طور پر اسلام کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تو
وہ مسلمانوں کو سب لوگ مسلمانوں کو بہت زیادہ پسند کر رہے تھے کہ ان کا طریقہ کار بہت زیادہ اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ وہ اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا بہت زیادہ دنیا میں لوگ ہو گئے ہیں۔ تو آج تک کا قصہ یہیں تک تھا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے کل ملاقات ہوگی۔ میرے جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں، اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، بچوں کو بھی سنائیں اسلام کے بارے میں، اور اس کار خیر میں حصہ لیں جو میں یہ سلسلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج کا وظیفہ یہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔